میں پھر لیٹر گورنر صاحب کو بھیج رہا ہوں کہ 209A اینڈ 235 کے تحت مجھے پورے اختیارات ہیں اور میں نے قانون کی پاسداری کرنی ہے، میں نے آئین کی پاسداری کرنی ہے، اس بلڈنگ کی پاسداری کرنی ہے، اس کی عزت اور وقار میں اضافہ کرنا ہے. اور آپ برائے مہربانی آپ کی وساطت سے میں گورنر صاحب کو بھی کہوں گا کہ اس طرح کے اللیگل آرڈرز پاس نہ کریں جو آپ کی بھی شایان شان نہ ہوں اور آپ بھی اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ اگر ایک آئینی ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اسپیکر بھی ایک آئینی ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ہم ان کے اندر کلیش نہ کریں. کنٹینر آ گئے وہ سیز کر دیں گے، پاور سیز، یہ کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. آئین قانون سے ہٹ کے کچھ بھی نہ سیز ہوگا، نہ بلاک ہوگا، نہ سیل ہوگا، نہ کنٹینر آئیں گے. قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے، اسپیکر اپنا کام کریں، گورنر اپنا کام کریں، پریزیڈنٹ اپنا کام کریں. اور آج میں گورنر صاحب کو آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، ابھی ہمارا لیٹر گورنر کاپی. آپ نے صدر پاکستان کو کوئی خط لکھا ہے، خبر چل رہی ہے. دوسرا یہ بتائیے گا اب کل کے اجلاس میں آپ جو تحریک عدم اعتماد ہے اسی ٹیک اپ کریں گے؟ دیکھیں کل کے تاریخ میں ایک تو میں بڑی کلیئر بات کر دوں کہ ابھی عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، ابھی اس کے اوپر نوٹس ہونا ہے، ابھی اس کو سرکولیٹ ہونا ہے. اگر بہت جلدی بھی ہوئی تو دس وڈ ٹیک اے فیو ڈیز مور اور شاید یہ فرسٹ ویک آف جنوری میں ہو. خدا را یہ غلط فہمی نکال دیں. ہم جلدی کرنا چاہتے ہیں. ہمارا تو یہ تھا کہ کل ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کرنی تھی، بٹ یہ بیچ میں جو ایک سمجھے کیا آ گیا، ہم تو عوام کے پاس جانا چاہ رہے ہیں بٹ جو رکاوٹیں آ گئی ہیں نو کانفیڈنس کی اور کانفیڈنس کی، اب ان کو دور کرنے کے بعد ہی ریزولوشن آف اسمبلی ہوگی. اور یہ نو کانفیڈنس جو ہے یہ تقریباً مے بی فرسٹ ویک آف صدر کا خط. یہ بتائیے ایک تو جو بھائی نے پہلے سوال پوچھا کہ آپ کی جانب سے صدر مملکت کو خط بھجوایا گیا، ایک تو اس کا بتا دیجیے گا. دوسرا کیا جس وقت سیشن چل رہا ہے اس وقت وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا کوئی اختیار موجود ہے کسی بھی آئینی گورنر کے پاس یا کسی پہلی بات تو یہ ہے کہ سیشن چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو، اسپیشل سیشن وہ بلا سکتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے. ڈی نوٹیفائی وہ نہیں کر سکتے. یہ مذاق کی باتیں ہیں. اچھا جی گورنر صاحب نے سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تو کل پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ گورنر کو ڈی نوٹیفائی کر دیں. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ جہاں تک ہمارے خط کا تعلق ہے، ہمارا خط تیار ہے. اگر وہ ڈی نوٹیفیکیشن کی طرف جاتے اس خط والے اختیارات کو ہم استعمال کرتے. میں نے وقتی طور پہ وہ خط روک دیا ہے کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری طرف سے پہل ہو. میں نے صرف اس ادارے کی اور اس بلڈنگ کی اور اس ہاؤس کی عزت اور توقیر کا خیال کرنا ہے. اور ہم فی الحال پریزیڈنٹ والا خط ہم نے روک لیا ہے. جب اس کی نوبت آئے گی تو پھر انشاءاللہ دیکھا جائے گا. دیکھیں عدم نہیں یہ دیکھیں نا علی یوں نہ کریں. عدم اعتماد آ چکی ہے لیکن اس کے پروسیس کرنے پہ اتنا ٹائم لگے گا کہ کل کیسے ٹوٹ سکتی ہیں. ابھی نوٹس نہیں ہوا، ابھی اس میں جو وقفہ دیا جاتا ہے ایم پی ایس کو بلایا جاتا ہے. تو یہ سارا کیلکولیٹ ٹائم کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ویل ٹرائی کہ ہماری طرف سے انشاءاللہ 48 گھنٹوں سے 49th آور نہیں آئے گا. 48 آورز میں ہم ڈیزالو کریں گے. لیکن ہمیں یہ جو گنجل ڈلے ہوئے ان گنجلوں سے بھی تو نکلنا ہے. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بات تھی وہ تو ٹل گئی، جمعے والی کل والی اسمبلیاں تحریر کرنے کی، سب کو فیس سیونگ دی جا رہی ہے. یہ فیس سیونگ دے کون رہا ہے؟ اگر عمران خان صاحب اتنے سنجیدہ تھے تو 17 کو اعلان کر دیتے. یہ ہفتے کا گیپ کیوں ڈالا گیا؟ اور دوسرا یہ بتائیں اگر آپ اسمبلیاں تحریر کرنے میں سنجیدہ تھے تو گورنر کی مان لیتے، اجلاس کل ہونے دیتے، ووٹ آف اعتماد کا ووٹ نہ آتا، اسمبلی اپنے آپ یا سی ایم چاہتے. تو یہ کون چاہتا ہے کہ یہ پارلیمانی 5 سال پورے ہوں اور پنجاب کی بھی کچھ سوچیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کو بلا نہیں سمجھتا. ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیز ٹوٹیں اور اگر عوام کے پاس جانے کو
بلا آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی رائے ہے، میری بالکل رائے نہیں. ہم تو خوش ہو رہے ہیں، ہم عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں، عوام کو مینڈیٹ دینے کا پورا حق ہے، عوام جس کو ووٹ دینا چاہیں دیں. دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ ہی کر دیتے. اب جب ایک نو کانفیڈنس آ گیا، میں اس نو کانفیڈنس کو اٹھا کے کیا میرے اختیارات میں، جس طرح ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 209A اور 235 یہ مجھے پروٹیکٹ کرتے ہیں قانونی طور پہ کہ میں جائز قانون میں رہتے ہوئے کام کروں، کیا میں اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دوں؟ اب انہوں نے جو ہمیں، گورنر صاحب چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے پاس نہ جائیں، ہمارے چیئرمین اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے پاس جائیں، تو ان کی طرف سے جو روڑے اٹک رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو جلدی دور کرتے ہیں اور ہم عوام پہ جانا چاہ رہے ہیں. آئیے یہ پروسیجر اس میں بھی ایک رولز کے مطابق ہوگا. اور دوسری بات ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کل کچھ کہہ رہے تھے کہ پینل آف چیئرمین نہیں. جس دن اسپیکر پنجاب کے خلاف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہوگی صرف اس دن میں چیئر نہیں کروں گا. ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ووٹنگ میں چیئر کر سکتا ہوں انشاءاللہ. سی ایم کے خلاف نو کانفیڈنس کو اللہ کے فضل و کرم سے میں کر سکتا ہوں. اس غلط فہمی میں صرف ایک دن نہیں کر سکتا، قانونی طور پہ بھی، رولز میں بھی، کانسٹیٹیوشن میں بھی، اور اخلاقی طور پہ بھی مجھے نہیں کرنا چاہیے جب میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو. دیٹس آل. حل کیا ہے اس سارے معاملے کا؟ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ نہ آپ ہار ماننے کو تیار ہے، نہ حکومت ہار ماننے کو تیار ہے. فیصلہ الٹیمیٹلی پھر کون سی حکومت؟ حکومتیں تو ساری ہیں نا، اوپر بھی یہ بات کریں. اس میں یہ ہے کہ ہم یہ بات ختم ہو سکتی ہے. صبح گورنر صاحب اپنا ووٹ آف کانفیڈنس بھی واپس لے لیں، نو کانفیڈنس بھی واپس لے لیں، اور پھر اگر 48 گھنٹوں سے اوپر اگر ہم ٹائم لگائیں تو ہم بدنیتی پہ ہیں، تو ورنہ میں چپ ہوں. الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. گورنر صاحب کے جو اقدامات ہیں آپ نے فرمایا وہ غیر آئینی ہیں، تو کیا ان پر آرٹیکل 6 کی کارروائی کا آپ کریں گے مطالبہ؟ ابھی اس کی نوبت نہیں آئی. اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے گورنر کے خط کا جواب دیا ہے. مسلم لیگ کاف کے 10 ارکان نے پرویز الہی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. چودھری شجاعت کا پنجاب حکومت سے کوئی تعلق نہیں.